صدق اللہ مولانا العظیم۔ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای العمل احب الی اللہ قال الصلاۃ علی وقتها قال ثم ای قال بر الوالدین قال ثم ای قال الجہاد فی سبیل اللہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، متفق علیہ۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ آج کے درس کا موضوع ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں اپنی عبادت کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اکثر و بیشتر مقامات ایسے ہیں اس کے معان بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یعنی اپنی عبادت کے بعد جو اہم ترین حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، ان کی اطاعت ہے، ان کی محبت ہے اور ان کی خدمت ہے۔ یعنی جو آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا پوشیدہ ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پنہاں ہے۔ جس نے والدین کو راضی کیا سمجھ لے کہ اس سے اللہ راضی ہے، جس نے والدین کو ناراض کیا سمجھ لے کہ اللہ بھی اس سے ناراض ہے۔ والدین کی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی ہے اور والدین کی نافرمانی میں، ان کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور نافرمانی پوشیدہ ہے۔ والدین کا بڑا مقام، بڑا مرتبہ، بڑی عظمت و شان ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے پوچھا یا رسول اللہ ای العمل احب الی اللہ، یا رسول اللہ کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہے، یعنی اللہ جس عمل کو پسند کرتا ہے؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتها، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وقت پر نماز ادا کر دی جائے، نماز اس اپنے وقت پر ادا کی جائے، یہ اللہ کو محبوب عمل ہے۔ ثم ایون، میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد دوسرے نمبر پر کون سا ایسا عمل ہے جس سے اللہ پیار کرتا ہے؟ فرمایا بر الوالدین، دوسرا عمل یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، والدین کے ساتھ نیکی کی جائے۔ ثم ایون، کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد کیا ہے؟ کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے، غلبہ دین کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اور جو ہے کفر کو مٹانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرنا۔ اب تین اعمال کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا، پہلے نماز اپنے وقت پر ادا کرنا، دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور تیسرا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بندہ رسوا نہیں ہوتا۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا آخرت میں ملنی ہے، جن پر گرفت آخرت میں ہوگی، دنیا میں اس پر گرفت نہیں ہوتی، اور جب حساب کتاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو جو ہے پوچھے گا ان معاملات میں، اور جزا و سزا کا معاملہ ہوگا۔ اور کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی پکڑ دنیا میں ہی ہوتی ہے، وہ نہ قبر کا انتظار ہوتا ہے نہ حشر کا انتظار ہوتا ہے۔ ان میں سے یہ والدین کی نافرمانی، یہ وہ گناہ ہے مرنے سے پہلے پہلے اسی دنیا میں اللہ اس کی سزا دیتا ہے۔ آپ ذخیرہ احادیث کو دیکھیں،
ان کا نچوڑ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی رب کے علاوہ کسی کو بھی مستحق عبادت سمجھنا، معبود سمجھنا، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو بھی لائق عبادت سمجھنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا عقوق الوالدین، عین کے ساتھ، فرمایا والدین کی نافرمانی۔ یہاں بھی دوسرے نمبر پر رکھا کہ اچھے اعمال میں سے بھی دوسرے نمبر پر اللہ کو پسندیدہ ترین عمل یہ ہے جس نے رب نے حکم ارشاد فرمایا، جس عمل کو رب پسند کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ والدین کی جو ہے اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے۔ اور پہلی دیکھیں نا عبادت کی بات آ گئی ہے نا، پہلے عبادت کی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ متعلق ہے، اور پھر فوراً دوسری بات جو سرکار نے فرمائی وہ والدین کے ساتھ ہے، یعنی والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو گے اللہ کو یہ عمل پسند ہے۔ اور ادھر ناپسندیدہ اعمال کا جب ذکر کیا پہلے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے ناپسندیدہ عمل اور سب سے ظلم ہے، بڑا گناہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر والدین کی نافرمانی کرنا، ان کی حکم عدولی کرنا، والدین کی نافرمانی اتنا بڑا گناہ ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس کی سزا دیتا ہے۔ یہ اپنے والد سے جو سلوک کرے گا اس کی اولاد اس کے ساتھ یہی سلوک کرے گی، یہ اپنے والدین سے اس کا جو رویہ ہوگا اس کی اولاد اس کے ساتھ یہی رویہ کرے گی۔ اور بندے کو دیکھنا ہونا کہ میری اولاد کل بڑھاپے میں میرے ساتھ کیا کرے گی، میرے ساتھ میری اولاد کا کیا رویہ ہو گیا، کیا سلوک ہوگا، کیا بیہیویئر ہوگا میرے ساتھ میری اولاد کا، تو وہ بندہ خود دیکھ لے میرا اپنے والدین کے ساتھ کیا رویہ ہے، میرا اپنے والد کے ساتھ کیا رویہ ہے۔ اگر یہ اپنے والد کا مؤدب ہے، فرما بردار ہے، اس کی بات مانتا ہے، اس کی آگے اونچی بات نہیں کرتا، والد جو کہتا ہے اس کو آگے سر جھکا لیتا ہے، ایک اپنی خواہش ہے، ایک اپنی تمنا ہے، اب اپنے جذبات ہیں، اپنے احساسات و خیالات ہیں، اپنے تفکرات ہیں، مگر ایک والد صاحب جو حکم دیتے ہیں ان کے آگے اپنے تفکرات، خیالات، معمولات، جذبات سارے سر نگوں کر کے ان کا حکم مان لیتا ہے، تو تسلیم کر لے انشاءاللہ وقت جیسا بھی ہو، معاملات جیسے بھی ہوں، حالات جیسے بھی ہوں، دور جیسا بھی آئے، اس کی اولاد بھی مستقبل میں اس کے حکم سے دوسری نہیں کرے گی۔ جس طرح اس نے اپنے والد کا حکم مانا ہے اس طرح اس کی اولاد اس کا حکم بھی مانے گی۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، آج جو کرو گے کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ وہی کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتا نہ دوں اللہ کی رضا کہاں ہے اور اللہ کی ناراضگی کہاں ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ ارشاد فرما دیں تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، بہت ساری پوشیدہ چیزیں ظاہر باہر ہو جائیں گی، ہمارے لیے تو بڑا آسان ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّ رِضَ اللَّهِ تَعَالَى فِي رِضَى الْوَالِدِ وَإِنَّ سَخَطَ اللَّهِ تَعَالَى فِي سَخَطِ الْوَالِدِ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تمہیں بتا دیتا ہوں اللہ ناراض کب ہوتا ہے اور اللہ راضی کب ہوتا ہے، اللہ کی رضا کس میں پوشیدہ ہے، اللہ کی ناراضگی کس میں پوشیدہ ہے۔ اللہ کے محبوب ارشاد فرما رہے ان رضا اللہ تعالی فی رضا الوالد، فرمایا وہ دیکھ لے اپنے والد کو کہ اگر اس کا والد اس سے راضی ہے، خوش ہے، تو ان رضا اللہ تعالی فی رضا الوالد، جس سے والد راضی ہے سمجھ لو اس کا رب بھی اس سے راضی ہے۔ والد خوش ہے سمجھو اللہ بھی اس سے خوش ہے، والد کو اس سے راضی رکھا ہوا ہے سمجھ لو رب بھی اسے راضی ہے۔ وَإِنَّ سَخَطَ اللَّهِ تَعَالَى فِي سَخَطِ الْوَالِدِ، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اگر والد ناراض ہے یہ سجدے کرتا پھرے، یہ بے شک علم دین پڑھتا پڑھاتا پھرے، بے شک نیکی کے دعوے کرتا پھرے، حج کرتا پھرے، عمرے کرتا پھرے، والدین ناراض ہیں، ان کا بے ادب ہے، ان کا گستاخ ہے، اللہ کبھی اس سے راضی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں ایک یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے، ہم آفس میں باس کو تو راضی کر لیتے ہیں، جس کے ہاں کام کرتے ہیں اس اپنے افسر کو تو راضی کر لیتے ہیں،
جس کے ماتحت ہم نوکری کرتے ہیں اس صاحب کو تو بڑے راضی کر لیتے ہیں، اس کی ناراضگی کبھی مول نہیں لیتے کہ یہ ناراض ہوگا تو نوکری میں مسئلہ ہو جائے گا۔ کیا وجہ ہے کہ آفس میں ہمارا معاملہ اور ہے، دفتر میں معاملہ اور ہے، فیکٹری میں معاملہ ہمارا اور ہے، باہر جہاں کام کرتے ہیں وہاں معاملہ اور ہے، اور گھر آتے ہیں ہمارا رویہ بدل جاتا ہے۔ باس کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی نہیں ہے، اور والد اور والدہ وہ ہیں جن کو ناراض کیا اللہ رسول ناراض ہیں۔ یہ اگر آپ سے راضی ہیں تو خدا سے بھی آپ سے راضی ہے، اور پیارے مصطفیٰ بھی آپ سے راضی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی، حضور میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ کس کے ساتھ میں حسن سلوک کروں؟ یعنی ہمارا بھی مزاج ہے نا، ہم باہر ہمارا مزاج اور ہے، کبھی محلے میں کسی سے ترشید سے نہیں بولیں گے، دفتر میں نہیں بولیں گے، دکان پر نہیں بولیں گے، اڈے بھی نہیں بولیں گے، باہر نہیں بولیں گے، اور وہی ہم جب گھر کی دہلیز کے اندر پاؤں رکھتے ہیں ہمارا میٹر ہی پھر جاتا ہے، ہمارا مزاج ہی بدل جاتا ہے۔ جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے خیارکم الذین خیار لآلکم وانا خیر لآلی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، فرمایا میں اپنے گھر والوں میں کے لیے تم سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق، حضور کا پیار، حضور کی شفقت، حضور کا کی مہر و محبت، وہ کیا کہنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ، اپنے تو اپنے غیر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا آج تک، دشمن بھی حضور کے اخلاق پر انگلی نہیں اٹھا سکے۔ ان کو بھی کہنا پڑتا ہے کہ کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ انقلاب بپا کیا تاجدار کائنات نے۔ حضور نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کون میرے حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے؟ قال امک، سرکار نے فرمایا تیری ماں۔ قال ثم من، حضور پھر کون ہے؟ ثم قال ثم امک، فرمایا پھر تمہاری ماں۔ قال ثم من، حضور تیسری مرتبہ پھر کون ہے؟ قال ثم امک، پھر بھی تیری ماں۔ تین مرتبہ ماں کا حکم ارشاد فرمایا۔ قال ثم من، حضور پھر کون ہے؟ فرمایا ثم ابوک، اب تیرا والد تیرے حسن سلوک کا مستحق۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ماں کا کیوں تین مرتبہ فرمایا اور والد کا چوتھی مرتبہ فرمایا؟ چونکہ ماں بڑی تکلیفیں برداشت کرتی ہے، حمل کہتے ہی بوجھ کو ہیں، اور حملہ کہتے ہیں جو بوجھ اٹھانے والی ہے، یعنی 9 مہینے ماں کے پیٹ میں، اور ہر وقت ظاہر آپ وہ اٹھتی ہے تو آپ کا بوجھ اس کے پیٹ میں ہے، بیٹھتی ہے، لیٹتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، نماز پڑھتی ہے، وہ بوجھ پیٹ میں اٹھا کر پھر رہی ہوتی ہے، کتنی تکلیف سے گزرتی ہے، کتنی وہ پریشانی سے گزرتی ہے، اور کتنی اذیت سے گزرتی ہے۔ پھر جب وہ اس کو بعد جب بچے کو جنم دیتی ہے، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کیا بندہ پوری زندگی ماں کی خدمت کرے تو حق ادا ہوگا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا جب تجھے پیدا کرتے وقت تیری ماں کو ہلکی سی جو تکلیف ہوئی تھی نا، ایک درد کا جھٹکا لگا تھا، تو پوری زندگی اس کی خدمت کرتا رہے تو اس ایک درد کا بدلہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ ماں کا یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ اور باپ کی میں طبیعت میں ایک سختی بھی ہے، گرفت بھی ہے، اولاد اگر نہ بھی کرے نا تو پھر والد اپنے پاور سے بھی کرا لیتا ہے، اپنا ایک روب ہے نا، دبدبا ہے اس کا، ایک ہیبت ہے۔ مگر ماں بچہ بے ادب بھی ہو ماں پھر بھی اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے، بیٹا گستاخ بھی ہو پھر بھی ماں اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے، بیٹا ظلم اور زیادتی بھی کرے ماں پھر بھی اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ اور جن کی مائیں نہیں ہیں نا، چلی گئی ہیں، ان کو احساس ہے کہ والدہ کا کیا مقام ہوتا ہے،
کیا شفقت ہوتی ہے، اس کا کیا اولاد کے ساتھ اس نے سلوک ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا راغم انفن ثم راغم انفن ثم راغم انفن، 3 مرتبہ حضور نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ اچھا ایک بات یہاں یاد رکھنا، میرے استاذ کریم نے ایک بہت پیاری اصلاح فرمائی ہے، حضور مسلم امت دامت برکاتہم العالیہ نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ روایات ایسی ہیں نا جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کے ارشادات فرمائے، اور کئی لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے حضور نے فلاں کے خلاف بد دعا کی، حضور نے بد دعا کر دی۔ یہ بد دعا کا لفظ بھی کبھی نہیں کہنا، رسول اللہ کا فعل ہو اس کے ساتھ بد بھی استعمال کبھی نہیں کرنا، یعنی یہ نہیں کہنا اگر ایسے الفاظ آئیں تو پھر کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ کرنا رسول اللہ نے اس کے خلاف دعا فرمائی، اس کے خلاف دعا فرمائی۔ بد کا لفظ نہیں کہنا کہ حضور کا کوئی عمل ہو اور اس کے ساتھ بد کا لفظ، یہ بے ادبی ہے۔ حضور نے فرمایا اس کا ناک خاک آلود ہو جائے، 3 مرتبہ فرمایا۔ عرض کی گئی من یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کس کا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم یدخل الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس کو والدین میسر آئیں بڑھاپے میں، دونوں میسر آئیں یا ایک ہو، یعنی مراد یہ ہے کہ یہ والدہ والد دونوں زندہ تھے، یا والدہ نہیں تھی تو والد تھا، یا والد چلا گیا تو والدہ موجود تھی، کہا کہ ان کی خدمت کر کے یہ جنت میں اگر داخل نہ ہو سکے تو اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ امام الانبیاء سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ابو امامہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور آ کر پوچھا ما حق الوالدین علی ولدہما، یا رسول اللہ یہ والدین کا اپنی اولاد پر کیا حق ہے؟ حضور نے فرمایا ہما جنتک و نارک۔ ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا، فرمایا وہ دونوں تیری جنت بھی ہیں وہ تیری دوزخ بھی ہیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا ان کی خدمت کرو گے، نوکری کرو گے، اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے، ان کو راضی اور خوش کرو گے، اللہ تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا۔ اور اگر ان کو ناراض کرو گے، ان کی نافرمانی کرو گے، ان کی بات نہیں مانو گے تو پھر جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ایک والد 7 بچوں کو پال لیتا ہے، ایک والد مزدوری کر کے محنت کر کے دن رات ایک کر کے خود دھوپ میں جلتا ہے، ان کو چھاؤں میسر کرتا ہے، خود بھوکا رہتا ہے، ان کو کھانا دیتا ہے، خود پرانے پھٹے لباس میں رہتا ہے، ان کو عید پر نئے کپڑے لے کے دیتا ہے، خود اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دیتا ہے، بچوں کی خواہشیں پوری کرتا ہے، خود اپنی ضروریات ختم کر دیتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ ایک والد 7 بچوں کو پال لیتا ہے، کیا وجہ ہے کہ جب والد بوڑھا ہو جائے، اس کی کمر خمیدہ ہو جائے، اس کے بدن میں طاقت نہ رہے، کمزور ہو جائے، کیا وجہ ہے کہ 7 بچے مل کے بھی اپنے ایک والد اور والدہ کو نہیں سنبھال سکتے، اور پھر یہ تقسیم کرتے ہیں ماں تمہارے پاس رہے گی، چلو ابا کو میں رکھ لیتا ہوں، چلو 4 مہینے میرے پاس رہیں گے، 4 مہینے کے بعد تم لے لینا۔ لعنت ایسی اولاد پر کہ جو والد کو اپنے لیے بوجھ سمجھے، والدہ کو اپنے لیے بوجھ سمجھے، اور یہی تو تمہارے لیے رحمت کا باعث ہے، یہی تو برکت کا باعث ہے۔ اور یاد رکھیے جو والدین پر خرچ کرتا ہے، جو ماں باپ پر خرچ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے غائبانہ طور پر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ والدین کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے، اس کو مانے نہ مانے، حقیقت یہی ہے کہ اس معاشرے میں بیوی کو جو اہمیت دی جاتی ہے وہ ماں کو اہمیت نہیں دی جاتی، جو اپنے بیوی کے بھائی کو سالے کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے وہ اپنے والد کی بات کو اہمیت نہیں دی جاتی، حالانکہ ان کی رضا میں اللہ کی رضا نہیں ہے، والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ میں ایک بات اور کروں اور بات ختم کروں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کر رہے ہیں، حج کا موقع، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ اور لوگ بھی مصروف طواف ہیں۔ ایک بندے نے سامان اپنا اٹھایا ہوا ہے، گٹھڑی باندھ کر اس نے اپنے کمر پر اٹھائی ہوئی ہے، اور خاص کافی بوجھ ہے اور اس کی کمر جھکی ہوئی ہے۔
لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سامان اٹھا کر یہ طواف کر رہا ہے، کسی کے پاس چھوڑ دے اللہ کے بندے، اتنا بھاری سامان ہے اور تیری کمر بھی سیدھی نہیں ہو رہی، جھکا جھکا چل رہا ہے، اور خانہ کعبہ کے ارد گرد نیچے کنکریاں ہوتی تھیں، یعنی کنکریوں پہ چلنا بڑا مشکل ہوتا تھا، تو پھر اس کے باوجود بھی تو سامان اٹھا کے چل رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ دیگر جو ہے یا صحابی ہیں یا صحابی نہیں، تو جنہوں نے عبداللہ بن عمر کو دیکھا پھر تابعی تو ہوئے نا، تو انہوں نے کہا حضور یہ دیکھیں یہ سامان اٹھا کر چل رہا ہے، تو سامان اس کو کہا سامان رکھ دے، گٹھڑی رکھ دے، پھر تو اکیلا طواف کر۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کہا جس کو تم سامان سمجھ رہے ہو نا، یہ سامان اور گٹھڑی نہیں ہے، یہ میری بوڑھی ماں ہے، اس کو میں نے کپڑے پہ لپیٹ کے اٹھا کے اس کو طواف کر رہا ہوں۔ کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا یمن سے آیا ہوں، وہاں سے اپنی ماں کو اسی انداز میں کپڑے میں اٹھا کر لایا ہوں، اور اسی طریقے سے ماں کو کپڑے میں لپیٹ کر جو ہے میں خانہ کعبہ کا طواف کروا رہا ہوں، سعی بھی کرواؤں گا، حج بھی کرواؤں گا۔ تو پھر کہنے لگا اے عبداللہ بن عمر، آپ صحابی رسول ہیں، آپ مجھے بتا دیں کیا اب میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر لیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تو حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے، جب رات کو تو سردیوں میں رویا تھا، تیری ماں اٹھی تھی اور اپنی نیند کو چھوڑ کر تجھے اس نے دودھ پلایا تھا، ایک سائیڈ سے جب دودھ اس نے پلایا تھا، اس دودھ پلانے کا بھی تو نے ابھی حق ادا نہیں کیا ہے۔ والدین کا یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ میں نوجوانوں آپ سے کہتا ہوں، اگر والدین ناراض ہیں قدم پکڑ لو ان کے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ ایک صحابی نے اجازت مانگی، حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں اور آپ کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ، اور جہاد بھی رسول اللہ کی موجودگی میں، ان کی قیادت میں غزوے پہ جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا الکا والدان، تیرے والدین زندہ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ زندہ بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں؟ فرمایا الزمہما فإن الجنۃ تحت ارجلہما، رواہ النسائی۔ فرمایا جا تیرا جہاد یہ ماں کے قدموں سے لپٹ جا، باپ کے قدموں سے لپٹ جا، ان کی خدمت کر، اللہ نے تیری جنت تلواروں کے سائے میں نہیں رکھی، ماں باپ کے قدموں کے سائے میں رکھی ہوئی ہے۔ یہ مقام ہے والدین کا، یہ مرتبہ ہے۔ میں نوجوانوں آپ کو خصوصی طور پر نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے والدین کو کبھی ناراض نہ کرنا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا حکم ہے، ان کے سامنے سر جھکا لیں، ان کی بات مانیں گے تو بظاہر آپ کو وہ بات اگر آپ حق میں بہتر نہیں بھی لگتی، ان کی بات مانیں گے، اللہ کے کرم سے اللہ وہیں سے آپ کے لیے خیر کے دروازے کھول دے گا۔ ایک گلہ والدین سے بھی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اس طرف راغب نہیں کرتے۔ آج اولاد یہاں ہوتی، جب یہ درس سنتی، جب یہ ارشادات حضور کے سنتی، جب یہ تعلیمات سنتی، تو اولاد کو پتہ ہوتا کہ والد کا کیا مقام ہے، والدین کا کیا مقام ہے۔ جب اولاد کو ہم دین کی طرف راغب ہی نہیں کریں گے تو پھر فیس بک کم از کم والدین کا مؤدب نہیں بناتی، اور نہ ہی واٹس ایپ سے، یوٹیوب اور ٹویٹر سے بنتا ہے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ارشادات سے والدین کا مقام اور مرتبہ پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کے والدین کو ان سے راضی اور خوش فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔